حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جسے میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا آپ اللہ سے عافیت کو مانگا کرو۔ عافیت کا مطلب کیا؟ عافیت کا مطلب ہے ہر بیماری سے، مصیبت سے چھٹکارا، ہر بیماری سے اور ہر مصیبت سے چھٹکارا۔ اے چاچا جان آپ یہ دعا مانگا کریں، عافیت کی دعا مانگا کریں۔ چند دن گزر گئے، چند دن گزرنے کے بعد پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کوئی دعا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، چچا جان عافیت مانگا کرو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا تو آپ نے یہی جواب دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے یہی جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو کسی بندے کو ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی گئی ہے تو وہ عافیت والی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالی عافیت دے دیتا ہے، یعنی ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے نجات دے دیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ کامیاب اور آخرت کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگا کرو۔ آپ لوگ نماز کو آتے ہیں، اذان کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لی ہے، خالی بیٹھے ہیں تو دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کیا دعا مانگیں، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہم کیا دعا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے، چوڑی کی طرح دبلے ہو گئے، پرندے کی طرح وہ بالکل دبلے ہو گئے، کمزور نہایت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے اور پوچھا، تمہیں یہ بیماری کیسے آئی ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مرنے کے بعد جہنم میں اگر تو مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو وہ سزا تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی، تب سے میری یہ حالت ہے، موٹا تھا میں، اچھا تندرست تھا، اب میں بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے بھائی جہنم کی سزا نہ تو تم دنیا میں برداشت کر سکتے ہو، نہ آخرت میں برداشت کر سکتے ہو، ایسی دعا تم نے کیوں مانگی؟ اگر تمہیں مانگنا ہی ہے تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم کی جگہ آپ لوگ ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اور قبر کی عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعاء حین یمسی و حین یصبح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر طلب کرتا ہوں، والعافیہ بیماریوں سے بلاؤں سے نجات اور چھٹکارا مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اور دنیا کے اندر ہر طرح کی بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات طلب کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں میں بھی اور میرے مال میں بھی بلاؤں سے میں چھٹکارا طلب کرتا ہوں. تو عافیت مانگنا یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت آخری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے آپ پردہ فرما چکے ہیں. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے، تو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے دعا مانگی اسأل اللہ العفو والعافیہ. اس کے بعد رو پڑے. اتنا دعا مانگنے کے بعد آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. پھر فرمایا گزشتہ سال اسی ممبر پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ ایمان اور یقین کے بعد کسی آدمی کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے. ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے، سلامتی ہے، بھلائی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبح شام جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں، فجر بعد مغرب کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں اور یاد کیا کریں. دعائیں کم از کم سیکھ لیں گے، پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو سدھار دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. دنیا کا کوئی بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا علامہ، بڑا محدث، بڑا مفسر بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا جیسی دعا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور امت کو سکھائی ہے. اس لیے آپ لوگ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت شاندار دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. 3 لفظ اس میں آئے ہیں، عفو، عافیہ، معافہ. تینوں کا معنی بتا دیتا ہوں. عفو کا معنی ہے درگزر کرنا. اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے درگزر کر دے. التجاوز عن الذنوب اس کا معنی ہے گناہوں کو میرے معاف کر دے. نمبر 2 عافیہ. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ دفاع اللہ الاسقام والبلایا، یعنی بندے سے بیماریوں کو ختم کرنا اور بلاؤں کو دور کرنا. اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بیماریوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے. والمعافات. معافات کا مطلب کیا ہے؟ یغنیک عنہم ویغنیہم عنک. اللہ تعالیٰ تجھے دوسروں کا محتاج نہ بنائے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ تیرا محتاج نہ بنائے. وَيَصْرِفُ عَزَاهُمْ عَنْكَ وَعَزَاكَ عَنْهُمْ. اور اللہ تعالیٰ تجھے دوسروں کے شر سے بچائے اور تیرے شر سے دوسروں کو بچائے. دیکھیے 3 لفظ میں کتنا گہرا معنی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے
جیل جانے کی دعا سے ہمیں یہ مسئلہ مفسرین کرام نے سمجھایا ہے، یہ فائدہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر جیل جانے کی دعا نہ مانگتے بلکہ عافیت کی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جیل میں ہرگز نہ ڈلواتا، بلکہ آپ کو کسی اور طریقے سے ان عورتوں سے نجات دے دیتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ضرور مانگے۔ اس لیے یہ دعا سیکھ لیجئے، بار بار پڑھیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے اس میں بار بار اس دعا کو پڑھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔